کو اس انداز سے چاہا۔ ایک روایت میں یوں بھی میں نے پڑھا، ایک دن میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم سجدے میں تھے، عالم سجدے میں تھے، تو حضرت امام حسین چلتے چلتے ہوئے گھر سے مسجد نبی میں تشریف لے آئے، تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے عالم میں تھے، تو وہ از خود امام حسین میرے نبی کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ جب پیٹھ پر سوار ہو گئے تو میرے آقا دو جہاں نے حسین کو اتنا چاہا، عبادت اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، لیکن حسین کی خاطر میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ سجدہ طویل ہو تو ہو پر سجدے سے سر نہ اٹھائیو، سجدہ طویل ہو تو ہو پر سجدے سے سر نہ اٹھائیو، میرا حسین خوش رہے بس تیری یہی نماز ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، سجدہ طویل ہو تو ہو پر سجدے سے سر نہ اٹھائیو، میرا حسین خوش رہے، میرا حسین خوش رہے بس تیری یہی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، تو پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے ان کو فکر لائق ہوئی۔ بعض صحابہ نے یہ دل میں خیال کیا کہ شاید روح مصطفیٰ پرواز کر گئی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام کیونکہ وہ بھی سجدے میں تھے، تو وہ صحابہ کرام جو پیچھے سجدے میں تھے، کچھ صحابہ نے انج کر کے دیکھا، سبحان اللہ، کیسے کر کے؟ اس طرح کر کے سجدہ پورا تو نہ اٹھایا سر، بس ایسے کر کے سجدہ بھی رہے تو دیکھ بھی لیں۔ تو جب انہوں نے ایسے کر کے دیکھا نا تو وہ منظر ہی بدلا ہوا ہے، ساری کائنات کا نبی امام الانبیاء سجدے میں عالم میں ہے، حسین ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر بیٹھا ہے۔ سبحان، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے اہل بیت کرام کی۔ دوسری بات جو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہیں، تو صحابی نے ایسے ہاتھ کیا لمبا ہاتھ کیا کہ حضرت امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہیں تو ان کو میں ہاتھ سے نیچے اتار دوں۔ تو جیسے اس نے ہاتھ لمبا کیا تو میرے نبی کو سجدے کے عالم میں چونکہ قریب کیا تو آپ آقا دو جہاں کو خبر ہوگی کہ یہ شخص ہاتھ بڑھا کر میرے حسین کو میری پیٹھ سے اتارنا چاہتا ہے، تو میرے نبی نے جواباً اپنا ہاتھ اس کی طرف لمبا کیا، رہنے دو حسین کو بیٹھنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے اندر ہے جو ابھی روایت بیان کر رہا ہوں نا، یہ بڑی معروف مشہور حدیث ہے کہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، بعض دفعہ گلی کوچوں کے اندر بھی آپ تشریف لے جاتے، مسجد نبی میں تشریف لے آئے۔ دوسری بات کے اندر ہے کہ بھی آپ کا گزر گلی سے ہوا، تو حضرت امام حسن تھے یا حضرت امام حسین تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو کندھے پر سوار کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو کندھے پر سوار کیا ہوا تھا۔ تو ایک صحابی نے، یقیناً صحابی ایک شخص نے، ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے یا غلام، اے صاحبزادے، اے شہزادے، نعم المرکب، تجھے مبارک ہو، تیری سواری بڑی بہترین ہے۔ تو میرے نبی نے یہ سن کر کہا کہ تو سواری کو دیکھتا ہے، سوار کو نہیں دیکھتا، سوار کتنا بہترین ہے۔ نعم الراکب، اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے۔ تو گویا میرے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سواری کی تعریف نہ کر، میرے کندھے پر بیٹھنے والے سوار کی تعریف کر۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف نہ کرو، نعم الراکب، تو فرمایا بیٹھنے والا حسین جو میری کندھے پر سواری کر کے بیٹھا ہے اس کی تو تعریف کر، میں محمد خوش ہو جاؤں۔ اچھا بھائیو، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم ہیں۔ یہ منظر کئی دفعہ صحابہ کرام نے بہر دیکھا، گلی کوچوں میں دیکھا، تو یہ میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کر لیتے، دیکھو نا جی، گھر میں کر لیتے۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ خطیب مسجد حاضہ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ بھی اپنے بیٹے سے جتنا بھی لاڈ پیار کریں گے تو گھر کے اندر ہی کریں گے نا۔ میں کروں گا تو میں بھی، کبھی میں
گھوڑا بن جاؤں اور بیٹوں کو کہوں کہ آ جاؤ مجھ پر سوار ہو جاؤ، یہ منظر میں گھر میں کروں گا یا باہر کروں گا؟ بولیے، گھر میں کروں گا۔ کبھی ادھر سے چل کر مسجد جامع مسجد گلستان محمدی میں یا گلی کوچوں میں ایسا نہیں کروں گا، میں خود معیوب سمجھوں گا، قبلہ شاہ صاحب بھی معیوب سمجھیں گے، یہ اساتذہ کرام تشریف فرمائے اللہ ان کو سلامت رہے، یہ بھی معیوب سمجھیں گے، تو ابو الحسنین صاحب یہ بھی معیوب سمجھیں گے۔ ہر بندہ وہ کہے گا یار میری ایک عزت ہے، میرا ایک مقام ہے، لوگ کیا کہیں گے، ایسے ہے نا جی۔ تو یہ اگر صرف ہوتا معاملہ چاہت کا، اگر ہوتا صرف پیار کی حد کا، تو اگر پیار کی حد تک ہوتا، میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، اگر یہ پیار کی حد تک ہوتا تو یہ میرے نبی گھر کی چار دیواری میں کرتے، اندرون خانہ کے اندر کرتے، حجاب میں کرتے، پردے میں کرتے، کیونکہ میرے نبی کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اور سارے نبی بھی مل جائیں تو میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے اونچے مرتبے والا نبی۔ ہاں جی، اگر صرف پیار کا حد تک ہوتا تو میرے نبی یہ سارا معاملہ، سارا کام یہ گھر میں کرتے، کبھی زبان چساتے ہیں، کبھی کندھے پر سوار کرتے ہیں، کبھی میرے نبی نیچے ایسے ہو جاتے ہیں اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ یہ اگر پیار کی حد تک ہوتا تو یہ سارا معاملہ گھر میں کرتے۔ آپ جب اس کو معیوب سمجھتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ معاملہ صرف پیار کی حد تک نہیں تھا، باہر کر کے ایسا میرے نبی امت کو میسج دینا چاہتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، دیکھ لو میں نے حسین حسن اہل بیت سے کتنا پیار کیا ہے، اے قیامت تک آنے والی امتیوں میرے اہل بیت سے بھی ایسے پیار کرو۔ یہ میسج دینا چاہتے تھے، یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اس لیے میرے نبی کبھی گلی میں حسن کو اٹھا رہے ہیں، کبھی حسین کو اٹھا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ایک اور بھی ہے، میرے نبی سرور کائنات علیہ وسلم کسی دعوت پر تشریف لے گئے، عقائد و جہاں سرور کائنات علیہ وسلم کسی دعوت پر جب تشریف لے گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کوچوں میں کسی میدان کے اندر، جس طرح بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، اس وقت کرکٹ تو نہیں تھی، ویسے بچوں کے ساتھ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں الحسین یلعب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میرے نبی عقائد و جہاں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کسی صحابی کے ہاں دعوت پر جا رہے تھے، میرے نبی کی نگاہ ایسے پڑی، سبحان، حضرت امام حسین کھیل رہے تھے، میرے نبی کے اٹھتے ہوئے قدم حسین کی خاطر رک گئے، سبحان، رک گئے، اور میرے نبی عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا بیٹا حسین آ جاؤ میرے پاس۔ حضرت امام حسین کھیل میں مصروف تھے، بچپن کا عالم تھا، تو میرے نبی اس کے پیچھے گئے۔ آپ اندازہ کرو، صحابہ کرام کی جماعت ہے اور وہ ایک طرف کھڑی ہے، اور میرے نبی حضرت امام حسین کو وَهُوَ يَأْخُذُ، میرے نبی پکڑنے کے لیے، عقائد و جہاں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گئے، تو حضرت امام حسین بھی بڑے لاڈلے تھے، جب میرے نبی پکڑنے کے لیے گئے تو حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ يَفِرُّ، کبھی حضرت امام حسین ادھر چلے جاتے ہیں، میرے نبی ادھر جاتے ہیں تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، جس طرح بچہ ناز کرتا ہے، اور کبھی ادھر آتا ہے تو وہ ادھر بھاگ جاتے ہیں، میرے نبی ادھر آتے ہیں تو وہ ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ آخرکار حضرت امام حسین کو میرے نبی نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر میرے عقائد و جہاں نے ان کو سینے سے لگایا اور ایسے کھڑے ہو گئے، اور حسین کے دونوں قدم حضور عقائد و جہاں نے اپنے دونوں قدم پر رکھ لیے اور ہاتھ ایسے پکڑ لیے، خود بمنزل سیڑھی کے ہو گئے، اور حسین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر آہستہ آہستہ چڑھاتے ہوئے عقائد و جہاں نے سے سینے پر لٹا لیا۔ بیٹا حسین آج میرے سینے پر لیٹ، اس سینہ مصطفیٰ کا فیض، یہ سینہ عام سینہ نہیں، یہ سینہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے قرآن کے اترنے کا مرکز ہے اور چشمہ ہے۔ تو یہ سارا قرآن اس سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ میرا بیٹا حسین آج سینہ مصطفیٰ پر لیٹ، اور سینہ مصطفیٰ کا فیض تیرے وجود میں ایسا پیوست ہوگا، ایسا منتقل ہوگا، میدان کرب و بلا میں تیرا سر کٹ کر جب نیزے پر چڑھایا جائے گا اس وقت بھی تو قرآن سنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث نمبر دے رہا، ذرا نمبر نوٹ کر لیا کرے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے جی 2408۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2408 ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکم فیہ ہدن اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ایک بات ضمناً پیچھے رہ گئی، ذرا بھول گیا، میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں، اس حدیث کو بیان بعد میں کروں گا۔ پیچھے آپ نے سنا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو سرکار نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی یہ جنتی حور ہے اور پلیدی ان سے دور ہے۔ کسی شخص نے اعتراض کیا، اگر کوئی اعتراض کرے کہ ہر عورت کو یہ نسوانی جو عارضہ ہوتا ہے نا وہ ضرور لاحق ہوتا ہے، بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا میں بھول گیا تھا، اب رپیٹ کر، بچہ پیدا نہیں ہوتا، حمل نہیں ٹھہرتا اور بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک عورت کو یہ نسوانی جو عارضہ ہے جب تک وہ اس کو لاحق نہ ہو۔ تو حسن کیسے پیدا ہوئے، حسین کیسے پیدا ہوئے، اولاد کیسے پیدا ہوئی، جب تک نسوانی یہ عارضہ عورت کو لاحق نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب کس نے دیا؟ عاشقوں کے سردار امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ یہ عارضہ لاحق نہیں ہوا، آؤ مجھ سے پوچھو میں جواب دیتا ہوں۔ یا امام بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بات مکمل ہوگی۔ آگے وہ حدیث مبارکہ جو بیان 2408 مسلم شریف کی حدیث کا نمبر، میرے نبی نے فرمایا انا تارکن فی ہدن، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں جی قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ قرآن میں ہدایت بھی ہے اور قرآن میں نور بھی ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے نبی سرور کہنا فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اب سنیے الفاظ مسلم شریف کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک بولیے قرآن اور دوسرا اہل بیت، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور قرآن یہ ہے کہ اس کے اندر ہدن ہدایت بھی ہے اور قرآن کے اندر نور بھی ہے۔ پھر یہاں میرے نبی آقا دو جان کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے اہل بیت، اے لوگو میں قیامت تک تمہیں کہہ رہا ہوں میری اہل بیت کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب قرآن کی باری آئی تو نہیں کہا، قرآن کی باری آئی تو اس کو میرے نبی نے اس کے متعلق نہیں کہا۔ اہل بیت کی جب باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں رب کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ان سے نفرت نہ کرنا، کہیں ان کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرنا، کہیں دل میں عداوت نہ رکھنا، کہیں دل میں بغض نہ رکھنا، کہیں دل کے اندر حسد نہ رکھنا۔ جب قرآن کی باری آئی تو میرے نبی نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر قرآن کے بارے میں نہیں کہا، وہ اس لیے کیونکہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ قرآن سے تو کوئی نفرت نہیں کرے گا، قرآن سے ہر ایک پیار کرے گا، قرآن کی ہر ایک شخص تعظیم کرے گا، لیکن میرے اہل بیت کرام کے بارے میں معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اہل بیت کرام کی تعظیم نہیں کریں گے۔ تو میرے نبی نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں رب کا واسطہ دے کر جا رہا ہوں اہل بیت کرام کی محبت دل کے اندر رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں۔ میرے نبی سرور مسند امام احمد کی حدیث ہے، میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا ہاں جی انی ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ لن تدلوا، ہاں جی فرمایا ما ان تمسکتم لن تدلوا، جب تک تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے جب تک قرآن کا دامن اور اہل بیت کرام کا دامن جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تمہارا تعلق قرآن سے بھی ہو اور اہل بیت سے بھی ہو، میں محمد گارنٹی دے کر جا رہا ہوں دنیا کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ سنیو تمہیں مبارک ہو،
خدا کی قسم اللہ نے ایسا سچا عقیدہ عطا کیا، ایسا سچا عقیدہ عطا کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں اپنے اس عقیدے پر فخر ہے، کیونکہ ہم قرآن سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق اپنے پیارے نبی سے بھی ہے، ہمارا تعلق اپنے پیارے نبی کے اصحاب سے بھی ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی کے اصحاب جتنے بھی ہیں سب کی تعظیم اپنے لیے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا تعلق اصحاب نبی سے بھی ہے اور اصحاب رسول سے بھی ہے اور اہل بیت کرام سے بھی ہے۔ کہیں دیکھیں گے آپ کو قرآن صرف نظر آئے گا، کسی عقیدے میں صرف قرآن نظر آئے گا اور اہل بیت نظر نہیں آئیں گے، اور کسی عقیدے میں صرف اہل بیت نظر آئیں گے اور قرآن نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو کہتے ہیں قرآن کو معاذ اللہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بکری کھا گئی معاذ اللہ۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ حفاظت نہ کر سکا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن کی حفاظت کی گارنٹی میں رب نے خود لے لی ہے، قیامت تک اس ایک نقطے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی گارنٹی میں نے خود لے لی ہے۔ تو کئی عقیدے ایسے ہیں معاشرے کے اندر، آپ کو اس عقیدے میں صرف قرآن نظر آئے گا، اہل بیت نظر نہیں آئیں گے، مگر سنیے تمہیں مبارک ہو، ہمارے دل میں صحابہ کی بھی محبت، اہل بیت کی بھی محبت اور قرآن کی بھی محبت، اور یہ واحد یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت، جس کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے۔ اولیاء کرام کی بھی تعظیم اور اصحاب کی بھی تعظیم، اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام۔ میرے نبی نے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا تعلق ان دونوں سے ہوگا، قرآن سے بھی اور اہل بیت کرام سے بھی۔ پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہرگز نہیں ہوں گے، لن یتفرقا، بالکل جدا نہیں ہوں گے یہ دونوں۔ یہی وجہ ہے سیدہ عابدہ راکیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جہاں چکی چلاتی ہیں وہاں وہ قرآن پڑھتی ہیں، بچوں کو لوری دیتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، مسجد سے پانی بھر کر آتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، دن کو بھی قرآن۔ علی المرتضیٰ جہاں ہیں وہاں قرآن پڑھتے ہیں، سفر میں ہے تو علی قرآن پڑھتا ہے، حضر میں ہے تو پھر بھی علی قرآن پڑھتا ہے، گھر میں ہے تو پھر بھی علی قرآن پڑھتا ہے، اگر حضر میں ہے تو پھر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ علی کا تعلق قرآن سے اتنا ہے، یہ بطور کرامت میں بات کر رہا ہوں، ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ اپنا قدم ایک گھوڑے کی رکاب میں ایسے رکھتے اور چھلانگ لگا کر دوسرا قدم دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتا، بطور کرامت۔ پہلا قدم رکاب میں رکھا، سورۃ فاتحہ سے قرآن کی تلاوت شروع کی، چھلانگ لگا کر دوسرا قدم دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے سارا قرآن والناس تک ختم کر دیا۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جدھر قرآن ہے علی بھی، جو قرآن کہتا ہے علی وہی کرتا ہے، جدھر قرآن ہے علی ادھر ہے۔ اور دوسرا جملہ بڑا پیارا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جدھر علی ہوتا ہے قرآن بھی۔ سبحان۔ اچھا یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تجدید ہیں، میں انشاءاللہ ختم کرنے والا ہوں۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا اور یہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا؟ بلا شاہ صاحب یہ وجہ تو ہو سکتی ہے نا، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے تو میرے نبی نے جملہ کیوں فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات جب تک حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں رہی تغیر سے محفوظ اور تبدل سے بھی، ترمیم سے بھی محفوظ، پھر اس کے بعد اس تورات کا ساتھی حضرت سیدنا ہارون تھے، جب تک ان کے ہاتھ میں آئی اس وقت تک وہ تبدیلی سے محفوظ رہی، جیسے ہی ان کے ہاتھ سے نکلی پھر قرآن کا ساتھی کوئی نہ رہا تو تورات میں بولیے تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح انجیل جب تک حضرت سیدنا عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی
تو تغیر سے اور تبدل سے بولیے محفوظ رہی۔ جیسے وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے، پھر قرآن اس انجیل کا کوئی ساتھی نہ رہا تو انجیل میں تبدیلی آ گئی۔ یہی حال زبور کا ہے، اور زبور جب تک حضرت داؤد کے ہاتھ میں تھی تو اس وقت تغیر اور تبدل سے محفوظ رہی، اور جب جیسے حضرت داؤد دنیا سے گئے تو اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو میرے نبی وفات سے پہلے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہارے پاس قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اکیلا قرآن نہیں بلکہ قرآن کا ساتھی علی بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، قرآن کا ساتھی علی بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی جن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب شہدائے کربلا کے سروں کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا اور پھرایا جا رہا تھا تو اس وقت ایک نام نہاد قاری وہ سر حسین سے آگے آگے چل کر، جتنے شہدائے کربلا کے سر تھے ان سے آگے آگے چل کر وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اونچی اونچی پڑھ رہا تھا۔ جیسے وہ اونچی اونچی قرآن پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا یہ نیزوں پر جو سر چڑھائے گئے ہیں یہ کس کے ہیں؟ ان کا معاذ اللہ یہ باغی ہیں، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اسی قرآن والے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں، قرآن اونچی اونچی پڑھ رہا تھا کہ اسی قرآن والے ہیں، اور یہ معاذ اللہ باغی تھے۔ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے جب چپ ہو گیا تو وہ کوفے کے یا دمشق کے جو بزرگ تھے، بڑے بڑے سمندار، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ منظر بڑا عجیب سا ہے، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے جب چپ ہو گیا، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے جب ساکت اور خاموش ہوا، ادھر وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے چپ اور خاموش ہوا، ادھر امام حسین کے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ۔ وہ بزرگ سمجھدار کہنے لگے ہو بدبخت ہو، تم کہتے ہو یہ باغی ہیں، یہ کیسے باغی ہیں کہ سر ان کے نیزے پر کٹ کر چڑھے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح ظالمو یہ کون ہیں؟ وہ باغی جو اصل میں باغی تھے بدبخت، انہوں نے پھر سر چھپانا شروع کر دیا، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر کیا، یہ کیا منظر ہو گیا؟ حضرت امام زین العابدین ہتھ کڑیوں کے ساتھ مقید تھے تو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ ان بزرگوں نے، بابا جی نے، بزرگوں نے کہا او بیٹے تیرا ان قرآن کی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تو ہمیں سنا رہا ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، مناسبت کیا ہے؟ امام زین العابدین نے رو کر آنسو بہا کر فرمایا وہ جو سر کٹ کر نیزے پر چڑھائے ہوئے ہیں یہ ساری قرآن کی آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی سرور کہنا، یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آئی ہے، جو ابھی سنا رہا ہوں نا، یہ حضرت روایت سنا رہا ہوں حدیث میں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا 4 علم ہوں گے۔ قیامت کے دن کتنے؟ 4 علم ہوں گے، اور ساری مخلوق ان 4 علم کے نیچے مختلف جگہوں پر نیچے ان کے سائے کے نیچے اکٹھی ہوگی۔ میرے نبی آخر دو جہاں سرور کے وسلم ایک علم کے نیچے سائے کے نیچے جو مخلوق جمع ہوگی ان کے پاس میرے نبی تشریف لے آئیں گے، اور میرے نبی ان علم کے سائے کے نیچے جو جمع ہونے والی مخلوق ہوگی ان سے پوچھیں گے کہ میں نے 2 چیزیں عطا کی تھی دنیا کے اندر، قرآن اور حق ادا کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے یا رسول اللہ افسوس، نہ ہم نے قرآن سے تعلق رکھا اور نہ ہی ہم نے اہل بیت سے تعلق رکھا۔ اسی وقت میرے نبی فرمائے تمہاری شفاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر میرے نبی دوسرے جھنڈے کے سائے کے نیچے جمع ہونے والے ان کے پاس تشریف لے آئیں گے، یہی سوال رپیٹ کریں گے، میں نے 2 چیزیں عطا کی تھی، قرآن بھی عطا کیا تھا، اہل بیت بھی دیے تھے، بتاؤ ان دونوں کا حق ادا کیا تھا؟ وہ کہیں گے دوسرے نمبر پر والے کہیں گے ہم نے قرآن سے تعلق رکھا تھا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے نبی فرمائیں گے تمہاری شفاعت بھی۔ اور تیسرے گروہ جو ہماری موجودہ معاشرے کے اندر ہے
ان کے پاس بھی میرے نبی تشریف لائیں گے۔ میں ازراہ عبرت بازراہ نصیحت میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور یہ باتیں ہمارے معاشرے میں سوچنے والی ہیں۔ میرے نبی تیسرے گروہ کے نیچے جو سائے کے نیچے ہوں گے ان سے بھی یہی سوال کریں گے، میں نے 2 چیزیں تمہیں دی تھی، قرآن اور اہل بیت، بتاؤ حق ادا کیا تھا؟ وہ تیسرے جھنڈے کے سائے کے نیچے والے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، صرف اہل بیت کو پکڑا تھا۔ میرے نبی فرمائیں گے تمہاری بھی شفاعت، بولی تمہاری بھی شفاعت، جس نے صرف اہل بیت سے تعلق رکھا، اور جس نے صرف اہل بیت سے تعلق رکھا اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری بھی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ آج کل جو موجودہ معاشرے میں ایک ایسا گروہ ہے جو کیا کرتا ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ قرآن سے کیا نہ قرآن کی تعلیمات سے واقفیت بھی نہیں، سال کے بعد صرف 10 دن آتے ہیں، اس دن پتہ نہیں وہ نماز پڑھتے بھی ہیں، وہی 10 دن وہ پتہ نہیں حضرت امام حسین کی شہادت نہیں بلکہ شہادت کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے، میں آپ اپنے آنکھوں سے منظر دیکھیں، وہ شہادت نہیں بناتے، شہادت کا ایک تماشا بنا دیتے ہیں۔ جتنی خرافات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان کی عورتیں دیکھیں، گھوڑے کے نیچے جا رہی ہیں، کوئی گھوڑے کا چوم رہا ہے، گھوڑے کی لید کو چوم رہا ہے، کوئی گھوڑے کو کیا کیا کر رہا ہے، کوئی سیب دے کر معاذ اللہ اس سے بیٹا مانگ رہا ہے، سیب سے کوئی نظریں مان رہے ہیں، اس طرح کی خرافات۔ حالانکہ نظر صرف اللہ کے لیے، یاد رکھیں، نظر صرف نظر عبادت ہے، اور وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عجیب سا 10 دن تماشا بنا ہوتا ہے، نہ دین سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ نہیں، تو نہ کہے میں حسینی ہوں، خدا کی قسم مجھ کو کہنے دو، تیرا کردار بتائے تو حسینی ہے، تیری وفا بتائے تو حسینی ہے، تیری عادت بتائے تو حسینی ہے، تیرا قیام بتائے تو حسینی ہے، تیرا رکوع کرنا بتائے تو حسینی ہے، تیرے سجدے بتائے تو حسینی ہے، تیری نماز بتائے تو حسینی ہے، تیرا لباس بتائے تو حسینی ہے، تیری وفا بتائے تو حسینی ہے۔ ارے تیری نماز بتائے تو حسینی ہے، اور تیری وفا بتائے تو حسینی ہے۔ ایسے کہنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہر نماز کے ٹائم، اور ان کی 3 نمازیں ہوتی ہیں، اور نمازیں تو 5 پڑھتے ہیں جس انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ کٹھے کر لیتے ہیں، فجر کی نماز اکیلی، ظہر اور عصر کٹھے، اور مغرب اور عشاء کٹھے پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس ٹائم جو اذان ہوتی ہے، ہر اذان کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ سنیں، وہ کہتے ہیں اذان دیتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ خلیفتہ بلا کیا، خلیفتہ علی ولی اللہ، خلیفتہ بلا فصل، علی اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، ولی نہیں، ولیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اس وقت تک کسی کو ولایت ملتی نہیں جب تک علی مہر نہیں لگاتے۔ آگے کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، ان حضور کے بعد خلافت ان کا حق تھا، اور معاذ اللہ 3 صحابہ کرام نے غصب کر کے چھین کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو تینوں صحابہ کو ہر اذان میں غاصب کہتے ہیں۔ تو غاصب کسی کو کہنا گالیاں نہیں ہے؟ بولیے یہ کیسا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کو گالیاں دیں ہر اذان کے اندر، اور پھر دم بھریں اہل بیت کی محبت کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جائیے، حضرت علی کی سیرت تو یہ ہے کہ تینوں صحابہ کرام کے پیچھے، ان کی اقتداء کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے جھنڈے کے سائے کے نیچے تشریف لے جائیں گے، اور وہاں ان کے، اور یہ جھنڈا مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ جھنڈا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دست مبارک میں ہوگا۔ میرے نبی اس جھنڈے کے سائے کے نیچے جمع ہونے والے سے پوچھیں گے، بتاؤ، اللہ اکبر، دنیا میں 2 چیزیں عطا کی تھی، قرآن بھی دیا تھا اور ساتھ ساتھ اہل بیت بھی دیے تھے، ان دونوں کا حق ادا کیا تھا؟ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے دونوں کا حق ادا کیا تھا۔ تو میرے نبی آقا دو جہاں خوش ہو جائیں گے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیں گے کہ آپ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے جمع ہونے والے جنہوں نے قرآن کا بھی حق ادا کیا ہے اور اہل بیت کا بھی حق ادا کیا، ان کو اپنی سربراہی میں لے کر چلتے چلتے ہوئے حوض کوثر پر لے آؤں، میں محمد بھر بھر کر پلاؤں گا۔ اللہ کی حضور دعائیں
اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام سے بھی عقیدت سنی وہی ہوتا ہے جو ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ تعظیم مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے، تعظیم اہل بیت بھی، اور تعظیم اہل بیت کرام۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔